أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يقول المؤلف رحمة الله عليه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. بل قال الله تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. معزز طلباء اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ہم لوگ العقیدۃ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور عقیدے کی بہت ہی اہم کتاب پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے جہاں تک پڑھا تھا وہ ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، سورۃ سبا کی آیت نمبر 2۔ اس کی مختصر سی شرح میں نے پیش کر دی تھی، اور بلکہ اس سے پہلے کی ان تمام آیتوں میں دراصل رب العالمین کے ان صفات یا اسماء و صفات کا تذکرہ کر رہے ہیں رب العالمین، جن کو اللہ رب العالمین نے نفی اور اس بات کے درمیان جمع کر دیا ہے، یعنی اسماء و صفات میں اللہ نے نفی اور اس بات کو رکھا ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تقریباً وہ آیتیں یا ان آیتوں کا ذکر اپنی کتاب میں کر رہے ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے صفات علیہ اور اپنے اسماء الحسنی کا ذکر کیا ہے۔ جیسے سب سے پہلے آیت الکرسی کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے سورۃ الاخلاص کا، پھر آیت الکرسی کا، پھر اس کے بعد هو الاول والآخر والظاہر والباطن سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 کا، پھر اس کے بعد وتوکل علی الحی الذی لا يموت وسبح بحمدہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 58 کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد وهو الحکیم العلیم سورۃ التحریم کی آیت نمبر 2 کا، اور اسی طرح آیت نمبر 3 کا سورۃ التحریم کی آیت نمبر 2 اور 3 کا، پھر سورۃ سبا کی آیت نمبر 2 کا تذکرہ کیا۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے صفات کا، اپنے اسماء کا ذکر کیا ہے۔ آگے بھی جس آیت کی ابھی میں نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 ہے، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ترجمہ سماعت فرما دیں، وعنده مفاتح الغیب، اور اسی کے پاس ہیں، وعنده اور اسی کے پاس ہیں، مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے، وعنده مفاتح الغیب اور اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یا غیب کے خزانے، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو، یعنی ان خزانوں کو یا ان چابیوں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ويعلم ما في البر والبحر، اور جو کچھ دریاؤں میں ہے اور جو کچھ خشکی میں ہے، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ ويعلم ما في البر والبحر، اور نہیں جانتا سوائے اس کے جو کچھ سمندروں میں ہے، دریاؤں میں ہے، اور جو کچھ خشکی میں ہے۔ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، اور کوئی
کوئی پتا نہیں گرتا، وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، مگر وہ اس کو جانتا ہے، ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ زمین کے فی ظلمات الارض، زمین کے تاریک حصوں میں نہیں گرتا، ولا حبۃ فی ظلمات الارض، ولا عقب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر یہ سب کتاب مبین میں ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ آئیے اس کی مختصر سے شرح جو شارحین نے کی ہیں اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، مختلف شروحات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، وعنده، اور اس کے پاس یعنی اللہ کے پاس، مفاتح الغیب غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں، یا غیب کے خزانے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گرامر ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہاں پر عندہ خبر مقدم ہے اور مفاتح الغیب مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر ہے، تو خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کا فائدہ حصر کا فائدہ ہے، تو اسی کے پاس ہیں، اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں یا غیب کے خزانے۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کے علاوہ کوئی اس کو، لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا اس کو مگر اس کے یعنی سوائے اس کے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹے سے حصے میں دو طریقے سے اللہ رب العالمین نے حصر کر دیا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کے ذریعے کہ اس کے علاوہ اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، اور دوسرا نفی اور اس بات کے ذریعے، نفی اور اس بات کے ذریعے، نفی ایک ہی جملے کے اندر نفی ہو پھر اس بات ہو تو اس کا فائدہ بھی حصر کا فائدہ ہے۔ جس طرح آپ نے پڑھا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے اندر آپ دیکھیں اس کلمے میں بھی اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے نفی کی پھر اس بات کیا، نفی پھر اس بات، تو نفی اور اس بات کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنی بات پیش کی ہے، تو اس کا فائدہ بھی حصر کا فائدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حقیقی سچا معبود سوائے اس کے۔ تو یہاں پہ دیکھیں لا يعلمها الا هو، لا يعلمها نفی پہلے، اس کو کوئی نہیں جانتا، الا هو اس بات سوائے اس کے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دو طریقوں سے حصر کے ساتھ اپنی بات کو پیش کی، جہاں غیب کی چابیاں صرف اس کے پاس ہیں، یعنی خبر مقدم مبتدا مؤخر، عنده خبر مقدم ہے اور مفاتح الغیب مبتدا مؤخر ہے، اور پھر لا يعلمها الا هو کہ اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں جانتا، یہاں پر نفی اور اس بات کے ذریعے دو طریقوں سے اللہ رب العالمین نے اس جملے میں حصر کے ذریعے اپنی بات پوچھ کی ہے۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، مفاتح کیا مفتاح سے ہیں یا مفاتح مفتاح سے ہیں یا مفاتح مفتح سے ہیں؟ کہا کہ مفاتح یہ مفتاح سے بھی ہیں، جس کی جمع اصل مفاتیح ہے، لیکن یا حذف کر کے یہاں پر ذکر کیا گیا، جس کے معنی چابی کے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ مفاتیح یہ مفتاح کی جمع ہے، اور یہ مفتاح کے معنی میں چابی کے معنی میں ہے، یا پھر بعض نے کہا کہ مفاتیح یہ مفتح کی جمع ہے، بعض نے کہا کہ مفتاح کی جمع، مفتاح کے معنی ابتدا کے ہوتے ہیں، شروع کے ہوتے ہیں، مفتاح کے معنی یعنی تو مفتاح چابی کے معنی میں، اور ایک مفتاح شروع کے معنی میں، ابتدا کے معنی میں۔ بعض نے کہا کہ یہ مفتح کی جمع ہے مفاتیح، مفتح کہتے ہیں خزانے کو،
خزانے کو. تو یہاں تینوں معنی کیے گئے ہیں کہ وعنده مفاتح الغیب، مطلب اسی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں، مفتاح کی جمع کر لیں، یا اگر مفتح کی جمع لیں تو اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے، یا اگر مفتاح کی جمع لیں تو اس کے معنی ہے کہ غیب کے مبادئ، غیب کے ابتدا یا غیب کی شروع کی چیزیں وہ سارے کے سارے یعنی اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. الغیب، غیب کس کو بولتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ سے غائب، ہر وہ چیز جو آپ سے غائب ہو، الغیب ما كان غائبا، ہر وہ چیز جو آپ سے غائب ہو وہ غیب کہلاتی. لیکن یہاں پر ہر وہ چیز جو آپ سے پوشیدہ ہے، جو آپ سے مخفی ہے، جو آپ سے غائب ہے، چاہے وہ آپ کا مستقبل ہو، چاہے وہ آپ کے متعلق کوئی بھی چیز، ہر وہ چیز جو آپ سے غائب ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں یہاں مراد ہے، اور اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے پاس ہے. مطلب یہ ہے لا يعلمها الا هو، کوئی نہیں جانتا، نہ کوئی نبی جانتا ہے، نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی جانتا ہے. لا يعلمها الا هو. اسی لیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر جب سوال کیا کہ اخبرنی عن الساعہ، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ فمن مسئول عنها بعلم من السائل، کہا کہ جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا ہی مجھے پتا ہے. مطلب آپ کو بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم. تو لا يعلمها الا هو وعنده مفاتح الغیب. اب یہ مفاتح آخر ہیں کیا؟ مفاتح آخر ہیں کیا؟ جیسے میں نے بتایا کہ یا تو غیب کے خزانے ہیں اگر مفتاح کی جمع لیں، یا پھر مفتاح اگر سمجھتے ہیں تو غیب کے مبادیات ہیں، یا اگر مفاتیح چابیاں مراد لیتے ہیں تو غیب کی چابیاں ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کرتے ہوئے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کی. میں آخری آیت ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے وہ مفاتیح الغیب، اور مفاتیح الغیب 5 ہیں. 5 ہیں مفاتیح الغیب. کیا کیا؟ ان اللہ عنده علم الساعہ، یقینا اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث، وینزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی وہی جانتا ہے. وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، اور عورت کے ماں کے پیٹ میں، چاہے وہ ماں حیوان ہو چاہے وہ ماں انسان ہو، یعنی انسا کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے. ویعلم ما فی الارحام، اور وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل انسان کیا کمائے گا وہی جانتا ہے، انسان نہیں جانتا. وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس جگہ مرے گا وہ نہیں جانتا، وہ اللہ ہی جانتا ہے. ان 5 چیزوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 میں کی، اور کہا کہ یہ 5 چیزیں یہ مفاتیح الغیب ہیں. ان 5 چیزوں کی شرح جو عاقلی رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز سے کی، وہ میں آپ سب تک پہنچاؤں. سب سے پہلے ان اللہ عنده علم الساعہ، کتنی تاکید کے ساتھ کہ ان اللہ، یقینا اللہ رب العالمین، عنده اسی کے پاس ہے. ان کا استعمال، پھر عنده کا استعمال، یعنی مفاتیح الغیب سے پہلے عنده کا استعمال. ان اللہ عنده علم الساعہ سے پہلے ان اللہ عنده علم الساعہ. ساعہ سے کیا مراد ہے؟ ساعہ قیامت کو، قیامت کی گھڑی کو کہتے ہیں. کیوں الساعہ کہا گیا؟ کیونکہ قیامت کی گھڑی بہت ہی عظیم گھڑی ہے. قیامت کی گھڑی، اسی لیے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام الساعہ بھی ہے. اس طرح بہت سارے نام ہیں، الواقعہ ہے، الحاقہ ہے، القارعہ ہے، الطامہ ہے، الصاخہ ہے. اس طرح کے بہت سارے نام ہیں قیامت کی. ان ناموں میں سے ایک نام الساعہ بھی ہے. تو یہ قیامت کب واقع ہوگی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. لوگ اگر سوال کرتے تھے یسألک الناس عن الساعہ، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے یہ قیامت کب ہے، ہاں تو آپ کہہ دیجیے قل انما علمها عند اللہ
ایک اور جگہ پر انما علمها عند ربی، کہ اس کا کیا کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. یہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. 5 چیزوں میں سے ایک چیز کہ قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، کوئی اس کو نہیں جانتا. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث، بارش کب نازل ہوگی، غیث کب نازل ہوگی اللہ جانتا ہے. غیث کہتے کس کو ہیں؟ غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو انسانوں کی پریشانیوں کو، انسانوں کو پریشانیوں سے نجات دلائے، یعنی مشکلوں سے دور کر دے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے، ایسی بارش. ورنہ بارش تو نازل ہوتی ہے، بہت ساری کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بارش نازل ہوتی ہے لیکن وہ اس سے انسان فائدہ نہیں اٹھاتا، نہ جانوروں کو فائدہ، نہ انسانوں کو فائدہ، نہ زمین ہی وہ سرسبز ہوتی ہے، نہ زمین کے اندر زندگی آتی ہے، نہ انسانوں کو خوشی ملتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسی بھی بارشیں نازل ہوتی ہیں. لیکن بعض بارشیں نازل ہوتی ہیں بعض مرتبہ کہ وہ بارشیں زمینوں کو سیراب کر دیتی ہیں، انسانوں کو سیراب کر دیتی ہیں، خوشحالی لاتی ہیں، ہر طرف کھیتی باڑی اور فصل اگاتی ہیں، پودے اگاتی ہیں، ہریالی کو پھیلاتی ہیں. ایسی بارشیں نازل ہوتی ہیں. اسی بارش کو کہا جاتا ہے الغیث، غیث مدد سے، غوث سے. تو عربی میں الغیث کہتے ہیں ازالۃ الشدہ، تکلیف سے دور کر دینا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا وَيُنَزِّلُ الْمَطَرَ، مطر نہیں کہا، کیونکہ مطر یہ مفید بھی ہو سکتی ہے، غیر مفید بھی ہو سکتی ہے. مطلب عام سی بارش مطر اگر تم کہیں وہ مفید بھی ہو سکتی ہے، غیر مفید بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو مطر مفید ہوتا ہے، جو بارش مفید ہوتی ہے، وہ غیث کہلاتی ہے. اسی لیے ہمیں دعا کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ اللہم اغثنا غیثا مغیثا. معنی کا اللہم امطرنا مطرا، اے اللہ بارش نازل کر. نہیں کہا اللہم اغثنا، ہماری مدد کر، غیثا مغیثا، غیث سے مدد کر. غیث تو مفید بارش کو کہتے ہیں غیث. یہاں پر ایک باریک نقطہ شیخ علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مطر نہیں کہا. تو ایک حدیث کی روشنی میں اس نقطے کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس السنۃ ان تمطروا وانما السنۃ ان تمطروا ولا تنبت الارض شيئا ولا تنبت الارض شيئا. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قحط سال یہ نہیں ہے، لیس السنۃ الا تمطروا، قحط سال یہ نہیں کہ تم پر بارش نہ نازل کی جائے. بارش کا روک لینا یہ قحط سالی نہیں ہے، بلکہ قحط سالی تو یہ ہے کہ بارش کا نزول ہو اور زمین سے فصل نہ ہوگی، بارش کا نزول ہو زمین کے اندر زندگی نہ آئے، بارش کا نزول ہو انسان اس سے مستفید نہ ہو. یہ اصل قحط سالی ہے. ہاں ابھی تو آواز آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. یہاں نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، پتا نہیں کیوں. چلے بہرحال وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اس کے بعد إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہی جانتا ہے. پیٹ میں رحم سے، ارحام سے مراد یہاں پر رحم مادر ہے. رحم مادر میں کیا ہے یہ اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے یہ تو ڈاکٹر بھی بتا دیتے ہیں، اسکین کر کے بتا دیتے ہیں کہ رحم مادر میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وقت پہلے لوگ بتا دیتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیوں کہا؟ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن بتاتے کب ہے؟ وہ بتاتے کب ہیں؟ کیا وہ جس کو ہم کہتے ہیں جنین، مطلب یہ کہ جب تک اس کے اندر جان نہیں آتی اور جب تک مکمل شکل وغیرہ نہیں بن جاتی اس وقت تک وہ بتا سکتے ہیں کیا؟ نہیں بتا سکتے. تو اس سے پہلے کے حالات اور پھر بہت سارے امور میں
صرف ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہی کافی نہیں ہے. اس سے متعلق یہی ایک امر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کس حالت میں ہے، وہ خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، وہ کب تک زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا. یہ بہت سارے معاملات ہیں، وہ شقی ہے یا سعید ہے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو بہت ساری چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ولا يعلمون اذا نزل اذا متى يبقى حيا، وہ کب تک زندہ رہے گا نہیں جانتا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا وہ نہیں جانتا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا وہ نہیں جانتا. آپ کوئی ہم نہیں بتا سکتا، مادہ ہوگا یا ہمیں ہوگا نہیں جان سکتا. ایسے بہت سارے امور ہیں، صرف وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اور وہ بھی اس مدت کے بعد اس وقت بتانا جبکہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ بنا دیا ہے، یہ بتا کر یہ دعویٰ کرنا کہ اگر غیر کا علم ہے ہم بتا سکتے ہیں تو یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین نے جس بات کو یہاں پر ذکر کیا یعلم ما فی الارحام، ما فی الارحام، ما کا استعمال کیا عموم تمام متعلقہ امور جو ماں کے پیٹ میں موجود بچے سے ہیں، تمام امور سے متعلق ہر بات کا علم اللہ رب العالمین کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، جو کل کمائے گا کل تم کیا کماؤ گے. ماذا تکسب غدا، کیا کماؤ گے تم کل، کوئی نہیں جانتا. کہا کہ ماذا تکسب غدا، کل یعنی مستقبل، غدا کہتے ہیں آنے والے کل کو، کل کو یعنی مستقبل میں کیا تم کمانے والے ہو وہ تم نہیں جانتے، وہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے. جب انسان اپنے متعلق ہی نہیں جانتا کہ میں کل کیا کمانے والا ہوں تو میں کسی اور کے متعلق کیسے بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کمانے والے ہو، تمہارا مستقبل ایسا ہے، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، ایسا ہونے والا ہے، ویسا ہونے والا ہے. ہم کیسے بتا سکتے ہیں جبکہ اللہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں ہم کو تو پتا ہے کل میں فلاں جگہ جانے والا ہوں، کل میں یہ کرنے والا ہوں، کل میں اتنا پیسہ آنے والا ہے، کل میں اتنا کمانے والا ہوں. ہاں یہ جو کہتے ہیں نا یہ ان کا اپنا ارادہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، ورنہ وہ گھر آنے سے پہلے پہلے وہ دنیا کو چھوڑ چکا ہوتا ہے. ایسے بھی امکان لیکن انسان ایک پختہ ارادے کے ساتھ بولتا ہے. لیکن اگر کوئی اس بات کا انکار کرے، اس بات کا انکار کرے تو پھر اس کے ایمان میں، اس کے اسلام میں خلل ہے. اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں میں جانتا ہوں پکا، مجھے معلوم ہے یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، تو پھر اس نے غیب کے علم کا دعویٰ کیا اور ایسے انسان کے اسلام میں خلل ہے، ایمان میں خلل ہے، بلکہ اسلام سے وہ خارج ہو سکتا ہے. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، وہ قطر میں مرے گا کہ ہندوستان میں مرے گا کہ پاکستان میں مرے گا کہ بنگلہ دیش میں مرے گا، یا ہواؤں میں مر جائے گا یا سمندر میں مر جائے گا، ہم یا جنگل میں مر جائے گا یا صحرا میں مر جائے گا. کہیں بھی اس کی انسان کی موت آ سکتی ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. یہ پانچ چیزیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان پانچ چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. لیکن ان مفاتیح الغیب کیوں مفاتیح الغیب کہا گیا؟ جیسے میں نے بتایا کہ مفتاح چابی یا مفتاح ابتدا کے معنی میں ہے یا مفتاح خزانے کے معنی میں، تو یہاں پر ہم مفتاح چابی کے معنی میں لے لیں یا ابتدا کے معنی میں لے لیں تو اگر اللہ رب العالمین کے یہاں کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم یہ ابتدا ہے یا پھر ایک چابی ہے اخروی زندگی کے لیے. یہ مطلب ہے کہ قیامت کے متعلق علم کا مفتاح حیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کے لیے بات چلی گئی تھی تو دوبارہ آ گئی. جی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کہا کہ کل تم کیا کرنے والے ہو، یعنی انسان کا جو عمل ہے اس کے مستقبل کی ابتدا ہے یا اس کے مستقبل کا آغاز ہے یا اس کے مستقبل کی وہ چابی ہے، مفتاح ہے، مفتاح العمل، مفتاح للعمل المستقبل. اس کے بعد وما تدری نفس بأي أرض تموت، کس زمین میں مرو گے تم نہیں جانتے، کس زمین میں تمہاری موت ہوگی تم نہیں جانتے.
کہ یہ اخروی زندگی کی چابی ہے موت، یہ اخروی زندگی کا آغاز ہے موت. یہ اس طرح یہ لکھتا ہے کیونکہ انسان نہیں، جیسے انسان مر جاتا ہے وہ اخروی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اور پھر وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش یہ زمینی زندگی کی ابتدائی اور اس کی چابی ہے. بارش نازل ہوتی ہے تو زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے اور زمین اگانا شروع کرتی ہے، اور پھر وہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو انسان کے مصالح سے جن کا تعلق ہے. اسی لیے بارش کو بھی کہا کہ یہ مفتاح لحیات الارض. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آخر میں کہا کہ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین یہ جاننے والا، مطلب بہت زیادہ جاننے والا باخبر ہے. علیم خبیر کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں. اس کے بعد مولوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 59 کا ذکر کرتے ہوئے کہا، بلکہ اسی میں آ گیا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، جو جس آیت میں ہم شرح کر رہے ہیں نا اسی کا آیت کا اگلا حصہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندر میں کیا ہے، بر میں کیا ہے، باہر میں کیا ہے، خشکی میں کیا ہے، ترے میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں، درخت ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں سمندر کے اندر. ایک عجیب سی دنیا ہے. کہتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے کہ بر میں مطلب خشکی میں جتنے مخلوقات رہتے ہیں اس سے 3 گنا زیادہ گلی میں یعنی بحر میں مخلوقات دیتی ہیں، اور اس کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اس کے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کر اللہ رب العالمین اپنے علم کا ذکر کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم سے کن کن چیزوں کا احاطہ کیا ہوا ہے. دیکھیں کہا کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جس نے ورق کو پیدا کیا، پتے کو پیدا کیا، کہ پتے کے گرنے کو نہیں جانتا. تو وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی اگر سوکھ کر گر جاتا ہے یا کوئی بھی پتا گرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اس پتے کو بنانے والا وہی رب العالمین ہے. تو جو بنانے والا ہے وہ جاننے والا بھی ہوگا. اس کے بعد کہا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک دانہ زمین کی تاریکیوں میں ایک دانہ بھی اگر گرتا ہے، ایک دانہ، کہا کہ یہ بھی اس کا ہے اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ظلمات الارض، ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے. ظلمتن تاریکی کو بولتے ہیں، ظلمات ظلمتن کی جمع ہے اور اس تاریکی کو بولتے ہیں. ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ظلمات 5 قسم کے ظلمات کا تذکرہ کیا. کہا کہ طین البحر، سمندر کی جو مٹی ہے وہ بھی ایک تاریکی ہے، وہ بھی ظلمتن ہے. اور کہا کہ ماء البحر، سمندر کا پانی اس میں بھی تاریکی ہے. کہا المطر، بارش اس میں بھی تاریکی ہے. آپ دیکھتے ہیں موسلا دھار اور زوردار بارش ہوتی ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے. اور کہا السحاب، بادل وہ بھی تاریک ہے. طین البحر، ماء البحر، المطر، السحاب، اور پھر کہا کہ اللیل، رات کی تاریکی. ان 5 تاریکیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ، ظلمات ظلمتن کی جمع استعمال کیا اللہ رب العالمین. چاہے وہ رات کی تاریکی میں کوئی دانہ کرے، چاہے وہ سمندر کی تاریکی، سمندر کے پانی کی تاریکی میں، چاہے سمندر کی مٹی کی تاریکی میں، اور چاہے وہ بارش کی تاریکی میں، چاہے وہ ابر اور بادل کی تاریکی میں، تو ایک دانہ بھی اگر گرتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس اس کا علم ہے، وہ اس کو جانتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے. مزید تفصیل کے ساتھ اللہ نے کہا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، چاہے کوئی کچی چیز گرے، کچی مطلب پکی نہ ہو، یا کوئی تر چیز گرے یا کوئی سوکھی چیز گرے، چاہے تر چیز ہو چاہے سوکھی چیز ہو، وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے. کہا کہ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے. کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے ان تمام چیزوں کو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما خلق القلم قال له اكتب، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ القلم کو پیدا کیا، قلم کو. اس کے بعد کہا قلم سے اكتب، قلم نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا کہ اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے سب لکھ.
پھر قلم نے لکھا، اسی وقت قلم نے لکھا. تو اس حدیث کی روشنی یہ حدیث شرح کرتی ہے، تفسیر بیان کرتی ہے اس آیت کی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز اللہ رب العالمین نے لکھ کر رکھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے علم میں ہر چیز ہے، ہر چیز اللہ رب العالمین کے علم نے ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 11 کا تذکرہ کیا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمٍ. کہا کہ عورت جو حاملہ ہوتی ہے، عورت جو اٹھاتی ہے مطلب جو حمل ہے اس کے پہ، وَلَا تَضَعُ اور جو جنتی ہے مطلب اس کی جو ڈلیوری ہو، وہ کیا ہے اللہ بعلم، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. حمل کب ٹھہرا، نطفہ کب پیٹ میں گیا، اس کے رحم میں کب گیا، کب وہ نطفہ علقہ بنا، کب وہ علقہ مضغہ بنا، کب وہ مضغہ اس کو ہڈیاں یعنی اس پر ہڈیاں بن گیا، ان ہڈیوں پر وہ چڑھایا گیا، یہ سب باتوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے. تو یہاں پر تحمیل من انثیٰ سے مراد صرف عورت نہیں ہے بلکہ ہر انثیٰ، ہر مادہ اس میں، ہر مادہ اس میں شامل ہے، چاہے وہ جانور ہو چاہے وہ انسان ہو. وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ یعنی حمل کی ابتدا سے لے کر وضع حمل تک کے تمام امور اور تمام متعلقہ امور سے اللہ رب العالمین باخبر ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. اس کے بعد ایک اور آیت سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 12 کا شیخ الاسلام نے تذکرہ کیا، یہ چوتھی آیت ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین کے ثبوت کے علم کے ثبوت کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. سورۃ طلاق کی آیت ہے، اس طرح سے ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. کہ اللہ رب العالمین تاکہ تم جان لو، اللہ نے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں کو پیدا کیا تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو قادر ہے وہ عالم بھی ہوگا. اس کے بعد کہا کہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ تعالیٰ قادر ہے عدم سے وجود میں لانے پر اور وجود کو عدم میں لے جانے پر. اللہ رب العالمین قادر ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز پر اللہ رب العالمین نے اپنے علم کے ذریعے احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہاں اتنی ساری آیتیں جو اللہ رب العالمین کے علم پر دلالت کرتی ہیں، اتنی ساری آیتوں کا ذکر یہاں پہ کیوں کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ؟ وہ اس لیے کیا کیونکہ ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا ہے جو اللہ رب العالمین کے علم صفت کا انکار کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں جانتا، یہ کہتے ہیں ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں جانتا. اللہ رب العالمین ایسے کہتے ہیں صاحب، اللہ رب العالمین ہر چیز کو نہیں جانتا، مطلب انسان کیا کرنے والا ہے اللہ رب العالمین کو نہیں پتا. اعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کہتے ہیں. جیسا کہ ابن رحمۃ اللہ نے تفسیر الجلالین کی غلطی کو اپنی شرح میں انہوں نے ذکر کیا. تفسیر الجلالین میں جو کتاب کے بڑے ہی معتبر کتاب، یقیناً وہ بہت علمی کتاب ہے، معتبر کتاب ہے، لیکن انسان کی لکھی ہوئی تفسیر ہے. تو وہاں تفسیر الجلالین میں سورۃ المائدہ کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ وَخَصَّ الْعَقْلُ ذَاتَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا بِقَادِرٍ، کہ اللہ رب العالمین قدرت نہیں رکھتا. اسی طرح ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس علم نہیں ہے، مطلب اللہ تعالیٰ جانتا نہیں ہے انسان کیا کرنے والا ہے، کرنے کے بعد وہ چیز اللہ کے علم میں آتی ہے. اس طرح کہتے ہیں. تو اس کے رد کے لیے اتنی ساری آیتوں کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. اچھا کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل نہیں ہے لیکن عالم بھی نہیں ہے. کہتے ہیں اللہ جاہل نہیں ہے لیکن عالم بھی نہیں ہے. جس طرح کی بات یہ ہے، آپ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کر رہے ہیں یا اللہ رب العالمین کی تنقید بیان کر رہے ہیں؟ آپ کیا آپ نے کبھی سنا کسی کی تعریف میں کہتے ہو نہیں یہ بچہ شیطان نہیں ہے، یہ بچہ بدماش نہیں ہے، ایسی کوئی تعریف کرتا ہے؟ تعریف میں کہتے ہیں یہ بچہ بہت اچھا ہے
ہاں ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ جو ہے نا جو فلاں مدرسے سے فارغ ہو کر آئے ہیں یہ جاہل نہیں ہے، یہ بہت بڑے جاہل نہیں ہے، اس طرح تو نہیں بولتے نا. تو کس طرح کی عقل ہے ان لوگوں کی جو اللہ رب العالمین کے متعلق کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جاہل تو نہیں ہے لیکن عالم بھی نہیں ہے. تو ان تمام آیتوں کے ذریعے ان کا رد کیا گیا اور کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے اللہ رب العالمین کی صفات میں سے علیم بھی ایک صفت ہے اور یہ ذاتی صفت ہے اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی یہ صفت ذاتی صفت ہے. اس کے بعد موضوع چینج ہو رہا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اس کو پڑھتے ہیں. تو اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. یہ دعا ہے بارش کی طلب کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت یہ دعا ہے. اللهم أغثنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرما اور ہر طرح کی بدعقیدگی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما اور جو کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.